سر آپ سے کچھ ہم نے 28ویں ترمیم کا بھی پوچھا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن پہلے ایران والے ایشو کے اوپر بات کر لیں. کیا پروگرس دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ کوئی ایسے پراسپیکٹس ہیں کہ دوبارہ یہ ایران اور امریکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب، ایک چیز جو ہے وہ پبلک آئی میں ہو رہی ہوتی ہے، جو بیانات ہیں دونوں اطراف سے، وہ آپ نے دیکھے، جو کہ میں اگین میری ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی سچویشن اتنی فلوئڈ ہے اور ہر بدلتے دن جو ہے یا آنے والے دن میں وہ بدل رہی ہے، تو اس کو کم از کم تھوڑا سا دونوں اطراف سے جو ہے سیریسلی کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی جو سٹیٹمنٹس ہے، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے بظاہر، جو ایک میرا ذاتی ویو ہے، اگین میں اس میں کہوں گا کہ ایران کو کوئی جلدی نہیں کسی بھی معاہدے میں انٹر ہونے کے حوالے سے. وہ بالکل کہتے ہیں کہ آرام سے چیزیں کنسیڈر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل یو ایس کو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ چائنا کے وزٹ سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی آف ریمپ یا کوئی ایسی سگنیفیکنٹ جو مونیومنٹل کچھ ایسی چیز ہے جو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس یا ڈومیسٹک جو ڈومیسٹکلی اس کو سیل کر سکیں، نیوکلیئر کی ٹرافی کر چاہیے سکیں. نیوکلیئر کی ٹرافی ایک ہے، جے سی پی او اے کی بات ہوئی، وہ تو دیکھیں اس وقت تمام تر معاملہ ہوا، 2015 میں شروع ہوا، وینا میں وہ اگریمنٹ ہوا، ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا. یہی بات ہے. لیکن میرے خیال سے یہ چیزیں پھر فیزز میں ہوں گی. اگر یہ کہیں کہ ایک کمپریہنسو جو کوئی ایگریمنٹ ہے اس سٹیج پہ، وہ شاید پاسبل نہ ہو سکتا ہے ان سٹیجز ہو. پہلے ابنائے ہرمز کے حوالے سے ایک دو تو چیزیں سینکشنز کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، پھر فائنلی جو ہے وہ اس پہ آپ جا سکتے ہیں نیوکلیئر اور یورینیم کے تمام تر معاملات کے حوالے سے. لیکن پاکستان دیکھیں، پاکستان کے ایک بڑا مؤثر ثالثی کردار رہا ہے، ابھی بھی ہے. لیڈ میڈیٹر کے طور پہ پاکستان ابھی بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور جو بیک اینڈ فورتھ میسیجنگ ہے، جو شٹل ڈپلومیسی ہے، اسے ہم جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور اسی لیے دونوں فریقین کو ہمارے پہ الحمدللہ اعتماد ہے اس چیز کا کہ یہ جو ثالثی کا تمام تر پروسیس ہے اس کو پاکستان بخوبی نبھا رہا ہے. اب یہ جو بات کی گئی کہ ایز اے گارنٹور کسی دوسرے یا تیسرے ملک کو کیا یہ قبول کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، از یٹ ٹو بی سین. میرے خیال سے جو چائنا کا وزٹ ہے وہ اتنا سگنیفیکنٹ ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایسی پیشکش ہوتی ہے، کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے، صدر ٹرمپ کے چائنا کے وزٹ کی میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی، تو اس میں پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بالکل ایک سینٹرل رول چائنا بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ پلے کر سکتا ہے. آج ایک ایرانی آفیشل نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ سے اگر ہمارا معاہدہ ہوتا ہے تو اسے بین الاقوامی طاقتوں کی گارنٹی ضمانت چاہیے ہوگی، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس معاہدے کو UN سیکورٹی کونسل میں بھی لے کے جائیں. وہ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، امریکہ پہ اعتبار کوئی نہیں ہے. میرے خیال سے فائنلی جو اس میں پوائنٹ ہے کہ UN کے جو فورم پہ جانا، کیونکہ ریٹریٹ دوبارہ میں کروں گا کہ انٹرنیشنل لا کے جو پرنسپلز ہیں ان کو اپ ہولڈ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے ان دس ڈے اینڈ ایج کہ جس طرح جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پوری میں، جس طرح معاملہ ہے، تو ہمیں وہ جو یونائٹڈ نیشن کی اہمیت ہے اسے دوبارہ اجاگر کرنے کی اور اسے صحیح معنوں میں جو ہے اس کی یوزیبلٹی اور اس کی ایفیکٹونیس کو جو ہے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. ایڈمرل صاحب، جو دفاعی ضروریات ہیں وہ ہم ادھار پہ چلاتے ہیں. اب یہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. 14-15 ہزار ارب کا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں سال کا، 60% صوبوں کو دینے کے بعد ہم باقی کا پیسہ سود کی ادائیگی کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. پھر ہم مکمل طور پر ڈیفنس کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ادھار کے اوپر چلاتے ہیں. اس میں توازن تو لانا پڑے گا، کیسے لائیں؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں سولوشن بھی سمپل ہے، اور جو کرائسس ہے وہ تو سمپل ہے ہی ہے کہ ہمیں پروڈکٹیو سوسائٹی بننا پڑے گا، ہمیں ایفیشینٹ سوسائٹی بننا پڑے گا، ہمیں کمانا پڑے گا، ہمیں بزنس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی، ہمیں فورن انویسٹمنٹ کو لانا پڑے گا، سیکیورٹی انوائرمنٹ کو بہتر سے بہتر کرنا پڑے گا. مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہیں، ریٹن آن دا وال ہیں، نوشتہ دیوار ہیں. اور یہی کوئی ایک میجک بلٹ سے یہ چیز نہیں ٹھیک ہو جائے گی. یہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز سے اور ایک سسٹینڈ فوکس سے ٹھیک ہوگی. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس کے اوپر فوکس آتا ہے، فوکس ایک چلتا ہے، لیکن یہ جو ایک ایکسٹرنل سیکورٹی تھریٹ ہے جو انڈیا کی صورت میں آپ نے دیکھا ابھی کہ وہ اس کو ہماری ایک کمپلشن بھی بن گئی ہے کہ ٹو مینٹین اے اسٹرانگ کنونشنل ڈیٹرنٹ. نیوکلیئر ڈیٹرنٹ تو الحمدللہ ہے، لیکن نیوکلرائزیشن کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ایک اسٹرانگ کنونشنل ڈیٹرنٹ بہت ضروری ہے، جس کے بغیر جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے آپریشنلائز نہیں ہوتا، انٹرفیس نہیں ہوتا. تو گریجولی ہمیں سیلف ریلائزیشن کی طرف ڈیفنس میں بھی تو آ رہی ہیں، پیس شروع ہے، اس کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے.
خود انحصاری جو ویپن ہے وہ ہم یہاں پر بنائیں. جو جس طرح کے جنگ کا ایک کردار چینج ہوا ہے اور اس کے اندر جو غیر روایتی جنگ ہائیبرڈ وارفیئر، اس کے جو ٹولز ہیں، اس کی جو ویپنز ہیں وہ لو کاسٹ ویپنز ہیں، وہ اتنے ہائی ٹیک نہیں ہیں. ہاں کچھ ہائی ٹیک ایلیمنٹ ہے جب ہم سائبر میں چلے جاتے ہیں یا اسپیس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اس کو ایک پاکستانیت، ایک مطلب ایک لوکل سولوشن، لو کاسٹ سولوشن اینڈ افیکٹو سولوشن کی طرف جانا پڑے گا. جو چائنا کا وزٹ ہے یو ایس پریزیڈنٹ کا، اس پہ آپ نے پہلے بات کی، بات ادھوری درمیان میں این ایف سی کی طرف نکل گئے تھے، واپس اسی طرف آتے ہیں. چائنا کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے سالوں میں اس پورے خطے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر؟ پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی پلس چائنا، ان کو دیکھتے ہیں کہ آپس میں ان کی تعاون مزید بڑھے گی، مستحکم ہوگی؟ جی بالکل. دیکھیں تاریخ کے ادوار پہ اگر ایک نظر ڈالیں تو ایک لیڈنگ سپر پاور ہوتی ہے جس کا ایک دور ہے، جس کا سکہ راج الوقت چلتا ہے. ایک زمانے میں رومنس تھے تو پیکس رومانا کہلاتا تھا. جب آپ اس کو دیکھیں، جب یہ گریٹ برٹن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو وہ رول بریٹانیہ کے نام سے نا وہ ایک چیز آئی. پھر ابھی مطلب جب سے یہ یونیپولر موومنٹ آیا تھا تو ایک طرح سے اس کو ایک پیکس امریکانا ہوا تو نہیں مگر کہا جا رہا تھا. تو اب میرے خیال میں یہ جو پیکس چائنا کا دور آنے والا ہے، یہ تو اس میں کب آئے گا اس کا شروعات ہو چکی ہے. تو چین کا رول جو ہے وہ آلریڈی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے اکنامکلی انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، اور ان کی پالیسی بھی یہی ہے کہ پیسفل رائز. وہ کانفلکٹ نہیں چاہتے، وہ دنیا میں جنگیں نہیں چاہتے. انہوں نے بڑا ایک یونیک ون 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 ماڈل اور ایک کمیونٹی آف شیئرڈ انٹرسٹ فار آل، یعنی کہ تمام ڈیولپ کریں اور پیسفل تنازعات حل کریں. تو جنگ تو کوئی بھی لڑ سکتا ہے نا، لیکن ایسی طاقت کے جو جنگ کو روک دے وہ ایک گریٹر پاور ہوتی ہے. اور وہ میرے خیال میں اب چین جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا اس وزٹ کے بعد. اور آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال میں ایک واضح، ایک مجھے تو لگتا ہے ایٹ لیسٹ مے بی آئی ایم رانگ، لیکن ایک جلدی ایک بہتری آئے گی، اور چین ایک گریٹ پاور کے طور پہ پھر ایک اوور کے اس ریجن میں بھی اور بلکہ دنیا کے اسٹیج پہ بھی سامنے آئے گا. بٹ وہ سیکیورٹی کانٹیکس نہیں ہے، اور جو نئی ریجنل گروپنگ جو ہے سر، نئی ریجنل گروپنگز بھی دیکھتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک وہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ترکی یا ایران اس ایگریمنٹ میں شمولیت اختیار کریں اور اس کی زیادہ مؤثر اور بڑی جامع شکل ہمارے سامنے آئے؟ جی بالکل. دیکھیں ایک ریسٹ تو ضرور شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب جنگ جاری تھی تو خلیجی ممالک میں کچھ لوگوں نے ایک دم سے امریکہ سے ہٹ کے یوکرین سے معاہدے شروع کر دیے. کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی، ہو سکتا ہے اس میں اس کو امریکہ کی وہ ایک پسے پشت حمایت حاصل ہو، لیکن ایک گلف کنٹریز ایک آلٹرنیٹ چاہتی ہیں. آہستہ آہستہ وہ چین کی جو ہارڈ ویئر ہے اس کی انڈکشن زیادہ ہوگی. پھر یہ جو الائنسز ہیں اس میں ریسیٹ ہوگا. پاکستان کا رول آلریڈی مسلمہ ہے. ترکی جو ہے وہ بھی ایک ابھرتی ہوئی ایک ملٹری اور ایک اکنامک پاور ہے. اور اسی طرح جو دوسرے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، ایجپٹ ہے. اگر ہم اس کو گلوبل لیول پہ دیکھیں تو انڈونیشیا اور ملیشیا جو ہے وہ فار ایسٹ میں ایک پاور ہے. اگر ہم صرف مڈل ایسٹ میں ایک مسلم بلاک کے تناظر میں بات کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں چائنا کے ایک لیڈنگ رول سے ایک ریوائزڈ یا ایک ری بیلنسڈ سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے مڈل ایسٹ میں مجھے نظر آ رہا ہے، جس میں تمام کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیف گارڈ ہوں گے اور ایک گلوبل کامرس جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو. صحیح. این ایف سی، کیا آپ 28ویں ترمیم لانا چاہ رہے ہیں این ایف سی کے لیے؟ دیکھیں 27ویں کے بعد نمبر تو 28واں ہی بنتا ہے ملک صاحب، اور اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں. کچھ ایسے ایشوز تھے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے، وہ بھی کوئی ایسی پردے داری والی بات نہیں جو ڈسکس ہوئی. 140A کا بھی ذکر کیا. 140A ہماری اتحادی جماعت ہے، بالکل ان کی ڈیمانڈ 26ویں ترمیم اور 27ویں دونوں میں پاس ہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ ٹاپ آف دی ایجنڈا آئٹم ہوگا. جی بالکل. صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی. انہوں نے، ہم نے کمیٹیز میں، بلکہ میں خود اس اسپیشل کمیٹی میں موجود تھا، اور اس کمیٹی میں جب 27ویں ترمیم کی معاملات تھے اور اس پہ شک بائی شک ہم ساری چیزیں کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے سپورٹ کیا تھا اس کمیٹی میں 140A کو. نیا این ایف سی ایوارڈ بیفور بجٹ، دیکھیں آفٹر بجٹ؟ بیفور بجٹ ابھی جو فی الوقت گلوبلی حالات ہیں، جو انٹرنیشنل منظرنامہ ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ بیفور بجٹ شاید ہو. لیکن اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ when would be that right time کہ جب آپ کے کنسنسس ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تو فوکس جو ہے وہ مینلی
اسی حوالے سے، کیونکہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں اس ابنائے ہرمز کی بلاکیٹ کے حوالے سے یا جو ڈیلیز آ رہے ہیں اس حوالے سے. پوچھیں تو آپ کی اسی گلوبل سچویشن نے زیادہ اس چیز کو یہاں کیا ہے کہ آپ کو این ایس سی کو ریویو کرنا ہے، کیونکہ آپ کو وسائل چاہیے تھے 300-400 ارب کا کشن چاہیے تھا جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ صوبوں سے کہہ رہے ہیں یار 100 ارب کا دو، 50 ارب دو، 60 ارب دو. یو نیڈ ٹو ریویو اٹ، گو ٹو اٹ. ایبسولوٹلی، کیونکہ ہر جو سال آتا ہے فائنینشیل ایئر آتا ہے اس میں فیڈرل حکومت زیادہ سے زیادہ برڈن جو ہے وہ شولڈر کرتی ہے اور بیئر بھی کرتی ہے. آپ نے این ایف سی کی بات کی ملک صاحب، میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں. دیکھیں چاروں صوبے جو ہیں ان کو جو فارمولا ہے اس کے مطابق ملتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں کیا وہ کم پاکستانی ہیں؟ دے آر انٹیگرل پارٹ آف پاکستان. فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، تو میرے خیال سے ایکول ایلوکیشن ہونی چاہیے اس سارے معاملے پہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 4 صوبوں کو دیں. آپ کی بات سے یہ ثابت ہوا کہ آپ این ایف سی نیا لائیں گے، صرف اس کے ٹائم فریم کے اوپر ابھی طے نہیں ہے. اس سے آپ جو سمجھ لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارا برڈن وفاق شولڈر نہیں کر سکتا اور وہ بیئر نہیں کر سکتا. اس کا کوئی نہ کوئی میکنزم ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ ورکیبل میکنزم ہوگا؟ کیا وہ پولیٹیکل ایگریمنٹ ہوگا امنگس پولیٹیکل پارٹیز جو اتحادی ہیں، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے. تو میرے خیال سے یہ چیز ان اے لارجر کانٹیکسٹ دیکھنے کی ضرورت ہے. ویسے اگر اس مسئلے کے اوپر کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس وقت آپ کی جو موسٹ ویک کولیشن ہوتی ہے وہ والی، اور اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ آپ اس کی چھتری کے نیچے چل رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے طور پر 28ویں ترمیم لایا این ایف سی کے اوپر، تو آپ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو نہ کر سکیں. دیکھیں میرے خیال سے اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں جوڑنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ریئلائزیشن ہے، جس طرح میں نے کہا کہ جی بی گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے پاکستان کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا برڈن جو ہے وہ وفاقی بیئر کرے. صوبوں کو بھی تو دیکھنا ہوگا، اور یہ مثالیں پہلے بھی موجود ہیں. نئے این ایف سی ایوارڈ کو ہمیں وفاق کا بجٹ متوازن بنانے کے لیے اشد ضرورت ہے. ہم دفاع کو ہار کے اوپر چلاتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں، بالکل. اس کے لیے ہمیں کوئی ارجنٹلی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ موجودہ صورتحال میں اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. بریک سے پہلے میں تھوڑا سا ایک مثال دے رہا تھا کہ صوبوں نے، اور بالخصوص میں پنجاب کی اگر بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1% وہ تمام تر جو معاملہ بلوچستان کا، میں شاید ہو سکتا ہے نمبرز میں تھوڑی غلطی کر رہا ہوں، لیکن یہ مثال موجود ہے کہ ایک صوبے نے جو ہے دوسرے صوبے کو سپورٹ کیا اس حوالے سے والنٹریلی. اور اسی کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے چاروں صوبوں کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور بات بھی یہی ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر اور ایون ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں تو وفاق پہ تھوڑا برڈن کم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور ایک ادھار پہ معاملہ چلتا ہے تو پھر وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی سپینڈنگ اس حوالے سے اور پھر اس پول میں سے جو شیئرنگ ہے وہ پھر متوازن طریقے سے ہونی جو دفاعی ضروریات ہیں وہ سارے صوبوں کو اور وفاق کو پاپولیشن بیسس پہ شیئر کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اور یہ وفاقی بجٹ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آئندہ آنے والے بجٹ میں یہ جو سال پچھلے پورا گزرا ہے تو آپ کی جو ڈیفنس اسپینڈنگ ہے وہ انکریز ہی ہوگی، کیونکہ ایوری ایئر وہ انکریز ہوتی ہے. اب تو پہلے سے زیادہ دفاعی ضروریات ہیں. انڈیا کی بیمار کا حق کے بعد افغانستان کے اوپر آپ آپریشن کر رہے ہیں، ایرانین سائڈ کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا. کوئی دو رائے نہیں، ہمیں اپنا ملک کا دفاع اور مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جتنی کوششیں ہیں یا قربانیاں ہیں وہ ہمیں دینی پڑیں گی، من حیث القوم بھی اور صوبوں کے حوالے سے بھی. صحیح. 28ویں ترمیم کے اندر کچھ ایسی بات بھی موجود ہے کہ نئے صوبوں کی کریشن کیسے کرنی ہے، ری ڈرائنگ آف باؤنڈری. دیکھیں میں اس پہ صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل کنسنسس ہو چیزوں پہ، کیونکہ واقعتاً صوبوں کے اگر آبادی کے حوالے سے میں دیکھیں اس کو نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں، لیکن آپ ایک ریشنلی اگر چیزوں کو دیکھیں تو صوبوں کی مینجمنٹ کے حوالے سے اور گورننس کے حوالے سے گو کہ کئی صوبوں میں اچھی گورننس بھی ہے، لیکن تھوڑا سا جو لوکل گورنمنٹ کا جو ایک بات کی جاتی ہے یا افیکٹو اس کی جو ترسیل ہے نچلے لیول تک، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل آ سکتی ہے بات انڈر ڈسکشن. کوئی ایسی چیز میں یہ نہیں کہوں گا کہ رول آؤٹ کی جا رہی ہے، نہیں کر رہے، لیکن اس وقت ری ڈرائنگ آف باؤنڈری سے زیادہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے نا آپ کا، اس کو مزید فعال اور بہتر اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل تو پہلا اسٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ مقامی حکومتوں کو کانسٹیٹیوشن کے اندر پروویژنز ڈالیں. این ایف سی کا فیصلہ جو تقسیم ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشنز کی شکل میں نچلے اضلاع تک منتقل ہو. بالکل. اور 18ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو وفاق سے جو تمام تر معاملات ہیں وہ صوبوں کے جو سبجیکٹس ہیں جو وہاں پہ صوبوں تک جائیں، صوبوں کو مضبوط کیا جائے. لیکن ایفیکٹولی مین مقصد جو تھا کہ
اختیارات کی ترسیل نچلے لیول تک ہو تاکہ گورننس کے ایشوز جو ہیں، جو عوام کے روزمرہ کے ایشوز ہیں، ان کو جو ہے ایفیکٹولی جو ہے ایڈریس کیا جائے. لیکن وہ نہ ہو سکا اس حوالے سے، اور کئی سال اس میں گزر گئے. اب اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں جو لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز ہیں ان کو مزید اسٹرینتھن اور مزید فعال. ویسے آج کل این ایف سی اور یہ مقامی حکومتوں کا کانسٹیٹیوشن یا 28ویں ترمیم میں لائے نا، تو بڑا اچھا موقع ہے. ہم لوگوں کی توجہ ایران پہ ہے، تو آپ لوگ بڑے خاموشی سے ایک دن اسمبلی بلائیں، پارلیمنٹ بلائیں، ٹھک ٹھک مورے لگائیں 5 منٹ. ایسا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں سیاسی جو ہمیں ملک چاہیے صاحب